السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک دن سرکار مدینہ سلطان باغ کرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صحب معطر پسینہ بیس نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے حقیقی منع حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں زانو اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بائیں زانو شریف پر بیٹھائے ہوئے تھے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اللہ عز و جل ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یکجا نہ رہنے دے گا، لہذا ان دونوں میں سے ایک کو منتخب فرما لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رضی اللہ عنہ رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں میرے ساتھ ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی کرب اللہ وجلہ بھی مغموم ہوں گے، اور اگر ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا جائیں تو زیادہ غم میری جان پر ہی ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا غم ہی منظور ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد شہزادہ گرامی حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دو دمان اہل بیت علیہ مرضوان۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلندی اقبال تیرا دو دمانے اہل بیت علیہ رضوان۔ ایک بار دونوں مدنی منع شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ نے تختیاں لکھی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہو کر عرض کی بابا جان بتائیے دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوچا کہ اگر ایک کا خط اچھا کہوں تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، لہذا فرمایا اپنی امی جان سے جا کر پوچھ لو۔ چنانچہ دونوں شہزادے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت سراپا الفت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بھی یہی سوچ کر فرمایا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ جبرائیل کرے گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بے حکم خداوندی عز و جل جنت سے ایک سیب لائے اور طے پایا کہ تختیاں رکھ کر سیب پھینکا جائے گا، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کا خط عمدہ ہوگا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے سیب پھینکا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا سیب شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی تختی پر گرا اور آدھا شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کی تختی پر۔ ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ صحابہ علیہ مرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے پر خصوصیت کے ساتھ اتنی شفقت کیوں؟ فرمایا ایک بار میں نے اس کو میرے لخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے کی خاک آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تھا، اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے روز اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ نبی آخر الزمان جانے جہان رحمت علیمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری گود میں دیکھ دیا۔
کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے ننھے منھے مدنی شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ حکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت علیہ رضوان بالاتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ابو نعیم نے حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ سفر سفین میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کے مراتے جب نینوا کے قریب پہنچے، جہاں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پکار کر کہا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا یہ کس لیے؟ فرمایا فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مٹھی خاک دکھائی۔ ابو نعیم نے اسباغ میں نباتہ سے روایت کی کہ حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار بننا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان اہل محمد علیہ الرضوان اس میدان میں شہید ہوں گے، زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا روایت سے بخوبی واضح ہو گیا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کمار رضی اللہ علیہ الرضوان اور جملہ اہل بیت علیہ الرضوان طہار سب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشت کربلا میں شہید ہوں گے۔ اس کے باوجود شہزادی کنین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس نونہال کو میدان کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کھا کے کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سوکھا گلا کٹوانے اور راہ خدا عز و جل میں جان قربان کرنے کے لیے شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت دی۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔